بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اعظم نیوز نیٹ ورک کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق اور میں ہوں آپ کا میزبان حماد الحسن۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں چند باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ پرسوں جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور ملک کی موجودہ حالات کے حوالے سے انہوں نے بڑی بریفلی جو ہے اس کے اوپر ایکسپلینیشن دی اور حالات و واقعات کا جائزہ پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے ہوش ربا کچھ ایسے اشارے اور انکشافات کیے جو تحقیق طلب بھی ہیں اور ادارے یقیناً اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے لانگ مارچ، آزادی مارچ کے نام سے، حقیقی آزادی مارچ کے نام سے، وہ بھی جاری و ساری ہے۔ عمران خان صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے کسی بھی مسلح جتھے کو، کسی بھی گروپ کو، کسی بھی گروہ کو اسلام آباد میں کسی بھی صورت چڑھائی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، اور بڑی سختی سے نمٹنے کا انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کہی کہ کسی بھی گروہ کو، کسی بھی گروپ کو اسلام آباد پر چڑھائی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور 75 رکنی جو وفاقی کابینہ ہے وزیر اعظم صاحب کی، اس کی کارکردگی کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ 75 رکنی 75% جو ہیں وزیر اعظم کی کابینہ کے اندر شامل ہیں، لیکن ملک اور ملک کے حالات کیا ہیں، عوام کے حالات کیا ہیں، عوام کس طرف مہنگائی اور غربت اور روپے کی قدر میں مسلسل کمی، قیمتوں کے اندر اضافہ اور اس جیسے بے شمار مسائل ہیں، بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ، جن کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان ہیں اور پی ڈی ایم کی حکومت سے انتہائی نالاں بھی ہیں۔ ایک جانب جو بات بڑی تحقیق طلب ہے، بڑی جو ہے الارمنگ میں سمجھتا ہوں وہ ہے ہمارے لیے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، آخر ایسے کون سے حالات اور واقعات تھے۔ یقیناً جو ہمارے ملک دشمن عناصر نے، وہ خواہ ہمارے یہاں کے مقامی سیاستدانوں کو استعمال کر کے یا کچھ ایسے حالات بنا کر کے وہ پیدا کیے گئے جن کی وجہ سے ہمارے اداروں کو، ہمارے آرمی کو، اور خصوصاً بالخصوص پہلے، اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، وہ باقاعدہ ایک ریپریزنٹیشن ہے پورے ادارے کی، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کرنا پڑی اور پھر انہیں بتانی پڑی کچھ ایسی باتیں بھی جس میں انہوں نے ذکر کیا۔ عمران خان صاحب بھی چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے رہے، رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں اور دن کو آ کے غداری کا لیبل دینا، اور ایک بار پھر عمران خان صاحب نے اب اس پریس کانفرنس کے بعد اس کو سیاسی پریس کانفرنس قرار دیتے ہوئے کہا کہ جی میں اس کا اگر جواب دینے لگ جاؤں تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور انہوں نے ایک بار پھر جو اپنے آزادی مارچ کے اندر یہ اس عزم کو دہرایا ہے کہ جو ہمارا آزادی مارچ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے فیصلے امریکہ کی غلامی میں نہ ہوں، ہم امریکہ کے آگے لیٹنے کی بجائے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ یقیناً یہ وہ ایسی چیزیں اور ایسی باتیں ہیں جن کو ہر پاکستانی پسند کرتا ہے اور اس کے دل کی آواز ہے۔ کہیں ایک بار پھر تو ایسا نہیں ہونے جا رہا کہ پاکستانی عوام کے دلوں کی آواز کو استعمال کرتے ہوئے، اس موٹو کو، اس سلوگن کو استعمال کرتے ہوئے کہیں سیاسی مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ہوں گی، اور خصوصاً بالخصوص ہمیں بحیثیت قوم، کیونکہ ہماری آئی ایس آئی وہ واحد ایسا ادارہ ہے، وہ واحد ایسا ہمارا جو ہے انسٹیٹیوشن ہے، ہماری پاک آرمی، جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہے اور قوم اس کی باتوں پر یقین بھی کرتی ہے، اور یقیناً وہ پاکستان، جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم نے غلطیاں کی ہوں گی، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن 20 سال سے ہم اس کو اپنے خون سے دھو بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن ہم غدار اور سازشی نہیں ہو سکتے۔ تو یقیناً یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہر پاکستانی
جن کی وجہ سے ہمارے اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہمارے اداروں کی تحقیقات پر مکمل اعتماد بھی کیا جاتا ہے، اور ہمارے اداروں کی بات 100% اتھینٹک بھی ہوتی ہے، اور اس کو ہر پاکستانی اون بھی کرتا ہے، تسلیم بھی کرتا ہے۔ اس کے سامنے کسی سیاسی لیڈر کی، کسی مذہبی لیڈر کی، کسی رہنما کی، کسی پولیٹیشین کی، کسی بھی گروہ کی، کسی جماعت کی کوئی بات پھر ان باتوں کے سامنے اہمیت اور ویلیو نہیں رکھتی، جب ہمارے خفیہ ادارے، ہماری آرمی، ہماری انٹیلیجنس ان باتوں کو بیان کر دیتی ہیں، ان باتوں کے حقائق سامنے لے آتی ہیں، پھر ان کے بعد کسی بھی قسم کی ان میں گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو دوسری جانب ناظرین، وزیر اعظم صاحب نے اسلام آباد میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کے دوران امریکہ سے تعلقات کی استواری اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کے حوالے سے عمران خان کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے وہ بہت ساری باتیں کی انہوں نے، لیکن میرا یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے سوال ہے کہ وزیر اعظم صاحب، آپ کی 75 رکنی کیبنٹ ہے، 75 رکنی آپ کی جو کابینہ ہے وہ آخر کس لیے ہے؟ پہلے اس کی تعداد 74 تھی، اب 75 کر دی گئی ہے، ایک مزید اس میں معاون خصوصی کا اضافہ کیا گیا ہے جو کہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کی 75 رکنی کابینہ جو ہے وہ کس لیے ہے؟ 75 ارکان پر مشتمل آپ کابینہ بنا کر بیٹھے ہیں، لیکن عوام کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، گیس کی قیمت دیکھ لیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، آپ جو ہے مہنگائی دیکھ لیں، ہر چیز کے اندر جو ہے انتہائی حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ابھی بھی کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ قیمتیں کم ہوں گی، مہنگائی نیچے آئے گی۔ صرف ڈالر کی قیمت کو کچھ کنٹرول کیا گیا ہے کچھ حد تک، اس کو بھی کم نہیں کیا گیا، ڈالر کی قیمت بھی جو اس کی اصل قیمت ہے وہاں تک نہیں آ سکی، ہماری معیشت کے اندر بہتری نہیں آ سکی، وہ جو ایک وقتی چڑھاؤ آیا تھا ڈالر کی قیمت کے اندر اس کو ہی صرف کنٹرول کیا گیا، اس کے علاوہ اور کوئی کردار اسحاق ڈار صاحب بھی تاحال ادا کرنے میں ناکام ہے، اور خصوصاً بالخصوص جو عوام کی ڈیمانڈز تھیں، جو عوام کا مطالبات تھے تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے عمران خان کی حکومت کے حوالے سے، جو عوام کے نے جو ہے پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم جماعتوں کا ساتھ دیا یا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، وہ اسی بنا پر تھا۔ عمران خان کے دور میں مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، قیمتوں کے اندر اضافہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، پیٹرول کی قیمتیں تھی، بجلی کی قیمتیں تھی، ادویات کی قیمتیں تھی، لیکن وہی صورتحال شہباز شریف صاحب آپ کے دور میں بھی ہے، اور یہ سوال تو بنتا ہے کہ 75 رکنی کابینہ جو ہے وہ آپ نے کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں پہنچا سکتے، اگر آپ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے، اگر آپ عوام کے مسائل کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں، آپ ان پر کام نہیں کر سکتے، آپ ان کو حل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، تو پھر یہ بات اور یہ سوال تو ہوگا کہ آپ نے آخر وزارت عظمیٰ کا منصب کیوں سنبھالا؟